السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا۔ دیکھا جا رہا ہے عام طور پر کہ لوگ افطاری جب کرتے ہیں تو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سورج ڈوبا ہو کہ نہ ڈوبا ہو۔ حالانکہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ تمام نظام الاوقات سحری کے افطار کے بنا دیے گئے ہیں، بالکل پرفیکٹ ٹائم پر، پھر بھی لوگ 2-4 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی گھڑی کو درست کر لینا چاہیے، اس کے بعد وقت پر افطار کرنا چاہیے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحری میں 5 منٹ 10 منٹ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سحری بند کر دیا جائے، حالانکہ سحری کا وہی طریقہ ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری، پھر اس کے بعد افطار۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیۃ، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، پھر کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا۔ حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ کم کان بین الاذان والسحور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور سحری کے درمیان کتنا دیر رکے؟ تو حضرت زید کہتے ہیں قال قدر 50 آیۃ، کہتے ہیں 50 آیتوں کے برابر، یعنی ایک آدمی 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے اتنی دیر میں لوگ سحری کیے۔ اب 50 آیتیں پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے 10 سے 15 منٹ پر مشکل آدمی پڑھ سکتا بہت اطمینان سے، تو اب ظاہر سی بات ہے سحری 10 منٹ پہلے بند کر دینا یہ تو سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سحری 50 آیتوں کے بقدر وقفہ کرتے تھے، یعنی اذان ہونے سے پہلے بس 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہیں اتنی دیر میں وہ لوگ سحری کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے 10 منٹ پہلے منع کرنا یہ چیزیں غلط ہیں، لہٰذا ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے بالکل عین وقت میں سحری کرنا چاہیے۔ اذان سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہمیں سحری کرنا چاہیے تاکہ اذان ہوتے ہوتے ہماری سحری کمپلیٹ ہو، ادھر اذان ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں افطار کے تعلق سے۔ افطار میں لوگ تاخیر کرتے ہیں، جبکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ جو تھے وہ لوگ افطاری میں تاخیر کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت سنائی ہے کہ لوگ جلدی افطار کریں۔ اس کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے، برابر خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ محترم ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ افطاری میں تاخیر کرتے اس کا مطلب وہ خیر پر نہیں رہ سکتے، ضرور افطاری تو ہو جائے گی ان کی لیکن خیر پر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے نبی کی سنت کو ہم سمجھتے ہوئے افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو ان احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔